پاکستان کرکٹ ٹیم ٹی20 ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم کے خلاف 15 فروری کا میچ کھیلے گی۔ حکومت پاکستان کا اعلان۔ سری لنکا کے صدر کا وزیر اعظم شہباز شریف کو فون فیصلہ کن ثابت ہوا۔ سری لنکن صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف سے فون پر درخواست کی جو پاکستان نے مان لی۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے بھی پاکستان سے یہی درخواست کی تھی۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر امین الاسلام نے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ کہا سارے معاملے میں پی سی بی نے بھرپور ساتھ دیا۔ گزشتہ روز آئی سی سی کے ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ، بنگلہ دیش کرکٹ کے صدر امین الاسلام اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے لاہور میں 5 گھنٹے طویل مذاکرات ہوئے تھے، جس کے بعد طے یہ ہوا تھا کہ بھارت سے میچ کھیلنے یا نہ کھیلنے کا فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ آئی سی سی نے بھارت سے میچ کھیلنے کے لیے پاکستان کے مطالبات تسلیم کر لیے۔ پاکستان نے اپنی جگہ برادر ملک بنگلہ دیش کے لیے مطالبات منوائے۔ آئی سی سی ٹی20 ورلڈ کپ نہ کھیلنے پر بنگلہ دیش پر کوئی جرمانہ یا پابندی نہیں لگائے گا۔ بنگلہ دیش کو 2028 سے 2031 کے درمیان آئی سی سی کے ایک ایونٹ کی میزبانی دی جائے گی۔ آئی سی سی کا سرکاری اعلامیہ جاری ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ آئی سی سی پی سی بی اور بی سی بی سمیت دیگر اراکین کے ساتھ کھیل کے بہترین مفادات میں مسلسل بات چیت اور تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ چیف ایگزیکٹو آئی سی سی سنجوگ گپتا نے کہا آئی سی سی ٹی20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کا نہ ہونا افسوسناک ہے۔ آئی سی سی کی توجہ مستقبل میں کھیلوں اور کھیلوں کے مواقع کو بہتر بنانے پر مرکوز ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ سری لنکا کے ساتھ تعلقات کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سیاحت کے شعبے میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ سری لنکا کے قومی دن کی تقریب سے خطاب میں وزیر اطلاعات نے کہا پاکستان اور سری لنکا کے درمیان معاشی تعلقات ہمیشہ سے نہایت خوشگوار رہے ہیں۔ سری لنکا وہ پہلا ملک تھا جس نے اگست 2002 میں پاکستان کے ساتھ ایف ٹی اے پر دستخط کیے۔ دونوں ممالک کے کرکٹ کے شعبے میں مضبوط تعلقات ہیں۔ پاکستان سری لنکا کی مسلح افواج کی استعداد میں اضافے کے لیے قابل فخر شراکت دار رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی آئندہ اسلام آباد کی طرف چڑھائی کا کبھی حکم نہیں دیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا انکشاف۔ کہا کسی کنٹینر کی تیاری یا اسلام آباد کی طرف رخ کرنے کی بات درست نہیں۔ 8 فروری کو جو احتجاج تھا وہ ختم ہو چکا، اس کے بعد پارٹی کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ دوسری طرف پی ٹی آئی رہنما شاہد خٹک کا موقف بالکل مختلف۔ کہا کنٹینر پشاور میں تیار کھڑا ہے، ہم کسی بھی وقت کنٹینر پر چڑھ سکتے ہیں۔ کنٹینر کی ڈرائیونگ سیٹ پر محمود خان اطرزئی نہیں، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا موقف یہاں بھی مختلف۔ کہا بانی پی ٹی آئی نے محمود خان اطرزئی اور راجہ ناصر عباس کو اختیار دیا ہے، مذاکرات کرنے ہیں یا مزاحمت کا راستہ اپنانا ہے، وہ انہی اپوزیشن قائدین کی صوابدید ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی عیاری نہیں چلی۔ پنجاب نے منفی باتیں پھیلانے والوں کی ہڑتال کی کال کو مسترد کر دیا۔ پنجاب میں 0 ہڑتال، 0 شٹ ڈاؤن، 0 پہیہ جام تھا۔ لاہور میں اجلاس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے بسنت کے کامیاب انعقاد پر انتظامیہ کو سراہا۔ کہا لاہور میں بسنت کی بحالی سے ثقافت بحال ہوئی، پورے ملک سے لوگ بسنت منانے لاہور آئے، لاہوریوں کے چہروں پر خوشی دیکھ کر اچھا لگا۔ عوام کی جانب سے بسنت ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد کیا گیا، لاہور کے عوام نے میرے اعتماد کی لاج رکھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مزید کہا ترلائی دھماکے کے متاثرین کے ساتھ ہیں۔ پاکستان 2030 تک اے آئی پر $1 ارب خرچ کرے گا، وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان۔ انڈس اے آئی ویک کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا آج پاکستان مصنوعی ذہانت کے میدان میں دنیا کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے پرعزم اور مکمل طور پر تیار ہے۔ اے آئی کے فوائد اور چیلنجز دونوں ہیں، نوجوانوں کو جدید علم اور مہارتوں سے آراستہ کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا لینڈ ریکارڈ میں اصلاحات سے کرپشن کا خاتمہ ممکن ہوگا، زمین کے ریکارڈ کی شفافیت کو یقینی بنایا گیا ہے، منصوبے کے ذریعے ریونیو افسران کی بدعنوانی کو ختم کیا گیا ہے۔ پی ایس ایل کی فرنچائز ملتان 2 ارب 45 کروڑ روپے میں فروخت کر دی گئی۔ ملتان کی ٹیم کو راولپنڈی کا نام دے دیا گیا۔ ولی ٹیک نے سب سے بڑی بولی لگا کر ملتان کی فرنچائز خریدی، جو پاکستان سپر لیگ کی سب سے مہنگی فرنچائز بن گئی۔ ملتان کی ٹیم کی نیلامی کے لیے بیس پرائس 182 کروڑ روپے مقرر کی گئی تھی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پی ایس ایل ٹیم کی ریکارڈ نیلامی پر قوم کو مبارکباد۔ کہا آج پاکستان کرکٹ
پی سی بی اور پی ایس ایل کے لیے فخر اور شکر کا لمحہ ہے۔ پی ایس ایل کی نئی ٹیم سیالکوٹ اسٹیلینز کے مالکان میں ایک اور مالک کا اضافہ۔ سیالکوٹ اسٹیلینز کی اونرشپ کنسورشیم میں الفا اسپورٹس کو شامل کیا گیا ہے۔ کنسورشیم میں نئی پارٹی کی شمولیت کی دستاویزات مکمل ہونے کے بعد تفصیلات جاری کی جائیں گی۔ سیالکوٹ اسٹیلینز کو گزشتہ دنوں اوزی گروپ نے 185 کروڑ کی بولی میں حاصل کیا تھا۔ کنسورشیم مکمل ہونے کے بعد اونر پارٹی کا نام الفا اوزی کر دیا جائے گا۔ راولپنڈی کے رباط انڈسٹریل ایریا کی فیکٹری میں لگی آگ پر 7 گھنٹے بعد بھی قابو نہ پایا جا سکا۔ ریسکیو 1122 کے فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف۔ قریبی اضلاع سے بھی فائر ٹینڈرز اور فائر فائٹرز بھی پہنچ گئے۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ شدید آگ کی وجہ سے عمارت گرنے کا خدشہ ہے۔ غزہ امن بورڈ کا پہلا اجلاس 19 فروری کو واشنگٹن میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شرکت متوقع۔ ذرائع کے مطابق غزہ کی موجودہ صورتحال، جنگ بندی، انسانی امداد اور پائیدار امن سے متعلق امور پر غور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی اجلاس میں شرکت سے متعلق حتمی فیصلہ چند روز میں ہوگا۔ امریکی صدر کی جانب سے غزہ امن بورڈ کے تمام 25 رکن ممالک کو دعوت نامے بھیجے جا چکے۔ برطانیہ، فرانس اور ناروے سمیت کئی یورپی ممالک بورڈ کو اقوام متحدہ کی حیثیت چیلنج کرنے کے مترادف قرار دیتے ہوئے اس میں شمولیت سے انکار کر چکے ہیں۔ پاکستان، سعودی عرب، مصر سمیت 8 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی غزہ میں جنگ بندی کی اسرائیلی خلاف ورزیوں کی مذمت۔ عالمی برادری سے اسرائیلی جارحیت کو روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ مشترکہ بیان میں کہا، اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قانون اور 2 ریاستی حل کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ فلسطینی مسئلے کا منصفانہ حل ہی خطے میں پائیدار امن کی ضمانت ہے۔ فلسطینیوں کے جائز حقوق کا تحفظ عرب امن منصوبے اور عالمی قراردادوں کے مطابق ضروری ہے۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات جمعرات کو ہوں گے۔ ڈھاکہ سمیت بنگلہ دیش کے چھوٹے بڑے شہروں میں انتخابی مہم کل صبح 7 بجے تک جاری رہے گی۔ ملک بھر میں فوج تعینات۔ آج رات 12 بجے سے 3 روز کے لیے موٹر سائیکل چلانے پر ملک گیر پابندی عائد۔ 300 پارلیمانی نشستوں کے لیے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی، نیشنل سٹیزن پارٹی اور جماعتی پارٹی کے 1981 امیدوار میدان میں۔ حکومت بنانے کے لیے 300 میں سے 151 نشستوں پر اکثریت حاصل کرنا لازم ہے۔ اگست 2024 میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے استعفی دینے اور ملک چھوڑنے کے بعد یہ پہلے انتخابات ہیں۔ نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس نے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالی تھیں۔ جیو نیوز اپنے ناظرین کو ڈھاکہ سے انتخابی سرگرمیوں سے متعلق لمحہ بلمحہ آگاہ رکھے گا۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے فوری ملاقات کی استدعا مسترد کر دی۔ لطیف کھوسہ کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی استدعا پر حکومت کو کل کے لیے نوٹس جاری۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے لطیف کھوسہ سے کہا، ہم بغیر نوٹس ایسا کوئی حکم نہیں دے سکتے۔ ابھی درخواست کے قابل سماعت ہونے کے اعتراض کی رکاوٹ کو عبور کرنا ہوگا۔ آپ کے مقدمات دوسری عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ ہمارے خیال میں یہ کیس غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ کیس غیر مؤثر ہو چکا یا ابھی چلایا جا سکتا ہے۔ القادر ٹرسٹ میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت غیر مؤثر ہونے پر خارج۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ عسکری اداروں اور قیادت پر تنقید فیشن بن گیا ہے۔ ان کا قصور کیا ہے؟ ہم نے فیشن بنا لیا ہے کہ جب بھی بات کرنی ہے ادھر انگلی اٹھانی ہے۔ سینٹ اجلاس میں وزیر قانون نے سوال اٹھایا، اپوزیشن کے لوگ کن کے کندھوں پر بیٹھ کر آئے تھے؟ یہ افغان جنگ کی باقیات ہیں جن سے آسانی سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ سینیٹر پرویز رشید نے کہا، دہشت گردی ختم کرنا پاکستان کا عزم ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں بے نظیر بھٹو نے جان گنوائی۔ نواز شریف کے اقدامات سے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا۔ سب گواہ ہیں اس ناسور نے دوبارہ کب جنم لیا۔ اگر اپوزیشن 80% تقریر حکومت کی ملامت پر صرف کرے گی تو دہشت گردوں کو فائدہ دیں گے۔ ہم اپنی خوشیاں اور امن برقرار اور دہشت گردوں اور ان کے ساتھیوں کو نیست و نابود کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان نے مطالبہ کیا کہ ایوان کو دہشت گردی کے حوالے سے اعتماد میں لیا جائے، چاہے اجلاس ان کیمرہ ہو۔
سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا ہے کہ اسلام آباد کے وحشیانہ حملے میں 200 سے زائد شہید یا زخمی ہوئے۔ حملے کے وقت پولیس کا کوئی فرد وہاں موجود نہ تھا۔ سیکیورٹی کا بہتر بندوبست ہوتا تو اس بڑے سانحے کو روکا جا سکتا تھا۔ اسلام آباد میں بروقت لوگوں کو اسپتال پہنچانے کا بھی بندوبست نہیں۔ سینٹ اظہار خیال کرتے ہوئے راجہ ناصر عباس کا کہنا تھا کہ کہا گیا داعش نے ذمہ داری قبول کی ہے، انتہا پسندوں کو لگام دی جائے، پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ سینٹ نے اسلام آباد خودکش حملے کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد میں حکومت سے شفاف اور جامع تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قرارداد پیپلز پارٹی کے سینیٹر وقار مہدی کی جانب سے پیش کی گئی۔ لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ کی سورج لائن میں ماں بیٹی کے گر کر جاں بحق ہونے کے مقدمے میں مدعیان نے ملزمان کو معاف کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے گرفتار 5 ملزمان کو صلح کی بنیاد پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ 28 جنوری کی شب لاہور میں بھاٹی گیٹ کے علاقے میں خاتون اور 10 ماہ کی بیٹی گٹر میں گر کر جاں بحق ہو گئی تھی۔ اس واقعے کو پہلے انتظامیہ کی طرف سے جھوٹ قرار دے کر خاتون کے شوہر کو گرفتار کیا گیا، لیکن بعد میں خاتون اور بچی کی لاش مل گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے کا نوٹس لے کر تعمیراتی پروجیکٹ کے ذمہ داران اور متعلقہ سرکاری اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تھا۔ سانحہ گل پلازا کی جوڈیشل تحقیقات شروع نہ ہو سکیں۔ 5 روز گزرنے کے باوجود جوڈیشل کمیشن کا گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق جوڈیشل کمیشن کے قیام کا گیزٹ نوٹیفیکیشن تاحال سندھ ہائی کورٹ کو موصول نہیں ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ افغانستان حکومت نے ٹی ٹی پی کو دور لے جانے کے بدلے 10 ارب روپے مانگے، پھر بھی گارنٹی دینے کو تیار نہیں تھا۔ جب تک ماضی کی غلطیوں کا اعتراف نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی قومی حکومت کی تجویز دے دی۔ کہا قومی حکومت بنا کر متفقہ آزاد الیکشن کمیشن کے ذریعے صاف شفاف انتخابات کرائے جائیں۔ عوامی تائید سے آنے والی حکومت دہشت گردی پر قابو پا لے گی۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا پاکستان اس وقت حملے کی زد میں ہے، ہمیں دشمن بھارت کے ساتھ جنگ کا سامنا ہے۔ پی ٹی آئی کے اسد قیصر نے کہا پارلیمنٹ میں عوام کے نمائندے نہیں، پنجاب کی فیشسٹ حکومت جلسے جلوس نہیں کرنے دیتی۔ سندھ میں پی ٹی آئی کے بہت سارے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ قومی اسمبلی میں ترلائی خودکش حملے کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ پاکستان کا عالمی عدالت برائے ثالثی میں سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر بھارت کے خلاف مقدمے کی سماعت۔ نیدرلینڈز میں انڈس واٹرز آربیٹریشن کیس کے دوسرے فیز کی سماعت مکمل۔ پاکستان نے بھارت کے ڈیزائن اور ہائیڈرو پروجیکٹ پر اعتراضات آربیٹریشن کورٹ میں اٹھا دیے۔ پاکستان کا عالمی عدالت میں موقف تھا کہ بھارت دریائے سندھ جہلم چناب پر معاہدے سے تجاوز کر رہا ہے۔ عالمی ثالثی عدالت کا موقف تھا کہ بھارت کے منصوبوں کی نصب شدہ صلاحیت اور متوقع بہاؤ کا تعین ضروری ہے۔ عالمی عدالت میں پاکستان کی نمائندگی اٹارنی جنرل منصور عثمان اور دیگر نے کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے سینیٹر فیصل واڈا کی ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال، پارلیمانی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ سینیٹر فیصل واڈا نے کہا گزشتہ 30 سال کے کم سے کم 500 اور زیادہ سے زیادہ 5000 سیاستدانوں کو سڑک پر گولی مار دیں یا چوک پر پھانسی لگا دیں تو پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پروگرام کیبنل ٹاک میں بات کرتے ہوئے سینیٹر فیصل واڈا نے کہا کہ 28ویں ترمیم ضرور آئے گی جس میں این ایف سی سمیت دوسرے معاملات باہمی رضامندی سے حل ہو جائیں گے۔ موڈیز نے پاکستان کے بینکنگ سسٹم کا آؤٹ لک مستحکم کر دیا۔ موڈیز کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بینکنگ ماحول بتدریج بہتر ہو رہا ہے۔ اگلے 12 سے 18 ماہ کے دوران بینکس کی کارکردگی مستحکم رہے گی۔ 2026 کے لیے حقیقی جی ڈی پی نمو 3.5% رہے گی۔ وزیر اعظم کا موڈیز کی جانب سے پاکستان کے بینکنگ شعبے کی ریٹنگ کو مستحکم قرار دیے جانے پر اظہار اطمینان۔ معاشی ٹیم کی کاوشوں کی پذیرائی کی۔ کہا بین الاقوامی اداروں کی رپورٹس ریٹنگز پاکستان کی معاشی سمت کی درستگی کا ثبوت ہے۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف سے ازبک سفیر علی شیر تختیوف کی ملاقات۔ ازبک سفیر نے نواز شریف کو ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف کا خط پہنچایا۔ ازبک صدر نے خط میں کہا کہ نواز شریف پاکستان کے محب وطن بیٹے ہیں۔
عوام کے لیے شاندار منصوبے بنائے۔ ازبک صدر نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے عوامی فلاحی منصوبوں کو بھی سراہا۔ نواز شریف اور مریم نواز کو ازبکستان کے دورے کی دعوت دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بسنت فیسٹیول میں شرکت کے لیے ملک بھر اور بیرون ملک سے آنے والوں کا شکریہ۔ کہا غیر ملکی سفیروں نے بھی بھرپور انداز میں بسنت منائی، پتنگیں اڑائیں۔ ایونٹ کی کوریج پر میڈیا کا بھی شکریہ۔ کہا پاکستان اور لاہور کی اچھی تصاویر دنیا میں گئیں، بیرون ملک میڈیا کوریج ملی، لاہوریوں کے چہروں پر خوشی دیکھ کر اچھا لگا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ ان کے بیٹے شاریز نے 6 فروری کو اپنے بچوں کے ساتھ بسنت منائی۔ انہوں نے خود بھی گھر پر پتنگ اڑائی۔ لاہوریوں کو بسنت سے روکنا بڑا مشکل ہے۔ بسنت کسی پارٹی کی تو نہیں، ہم نے کسی کو نہیں کہا تھا کہ بسنت نہ مناؤ۔ لاہوریوں کا جنون دیکھا، بچہ بچہ پتنگیں اڑا رہا تھا۔ اے ٹی سی راولپنڈی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان نے کہا 8 فروری کا احتجاج کامیاب تھا، آپ جو مرضی کہیں، لوگوں نے ووٹ کی طرح احتجاج بھی خاموشی سے کیا۔ پتنگ بازی، موسیقی، کھابے، موج مستی اور ہلا گلا۔ لاہور میں بسنت ختم ہو گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ بسنت کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب پتنگ اڑانے کی اجازت نہیں۔ والدین بچوں پر نظر رکھیں، پتنگ اڑانے پر سخت ایکشن ہوگا۔ محفوظ بسنت منانے پر لاہوری مبارکباد کے مستحق ہیں۔ امریکہ، برطانیہ اور مشرق وسطیٰ سے لوگ لاہور بسنت منانے آئے۔ پاکستانیوں نے نفرت، انتشار اور احتجاج کی سیاست کو مسترد کر دی۔ پاکستان ریفارمز رپورٹ 2026 کا اجرا، 135 اداروں میں 600 سے زائد گورننس اصلاحات ہوئیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کا کہنا ہے کہ سرکاری اداروں میں ریفارمز کا مقصد انصاف کا حصول آسان بنانا ہے۔ سب سے زیادہ 118 ریفارمز انرجی سیکٹر میں کی گئیں۔ 35% ریفارمز ڈیجیٹائزیشن سے متعلق ہے۔ اب کوئی نوکر شاہی فائلز نہیں روک سکتا۔ فائلز روکنا براہ راست وزیر اعظم کے ریڈار پر آتا ہے۔ پاکستان ریفارمز رپورٹ کی تقریب سے خطاب میں کہا نیا ٹیرف ریفارمز لایا گیا اور ریگولیٹری ڈیوٹیز ہٹائی گئیں۔ 5 سال میں تمام ریگولیٹری ڈیوٹیز ختم ہو جائیں گی، سبسڈی صرف غریب کو دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ جرائم میں مبتلا افراد کو سماج نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ MALC نے ایسے افراد کو وقار اور عزت سے جینا سکھایا۔ جرائم سے آگاہی کے عالمی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ڈاکٹر رودفاؤ کا نام پاکستان میں جرائم سے نجات کی علامت بن چکا، ان کی خدمات کو پورا پاکستان یاد رکھے گا۔ سولر صارفین کو اب فی یونٹ بجلی کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ یونٹ کے بدلے یونٹ ایڈجسٹ کرنے کی سہولت ختم کر دی گئی۔ نیپرا نے نیٹ بلنگ کا نیا نظام متعارف کروا دیا۔ نیٹ میٹرنگ کے لیے معاہدے کی مدت بھی 5 سال تک محدود کر دی۔ نیٹ میٹرنگ ریگولیشن 2026 کے مطابق پرانے صارفین سے فی یونٹ بجلی 26 روپے میں ہی خریدی جائے گی، جبکہ نئے صارفین سے فی یونٹ 11 روپے میں لیا جائے گا۔ لیکن نیٹ میٹرنگ میں موجود صارفین کو اب ان کے استعمال کردہ یونٹ پر سلیب سسٹم کے مطابق ادائیگی کرنی ہوگی۔ بہاول نگر میں 3 سال کا بچہ گندے پانی کے گڑھے میں گر کر جاں بحق، اہل محلہ نے بچے کی لاش کو گڑھے سے نکال کر اسپتال منتقل کیا۔ کراچی کے علاقے اتحاد ٹاؤن سے لاپتہ لڑکی سراب کوٹ سے بازیاب، لاکھوں روپے نقدی، طلائی زیورات، دیگر سامان بھی برآمد۔ پولیس کے مطابق لڑکی گھر سے لاکھوں روپے نقدی، 1.5 تولہ طلائی زیورات، گھڑیاں، موبائل فون، ٹیبلٹ، اسکول بیگ لے کر گئی تھی۔ لڑکی کو والدین نے تعلیم جاری رکھنے سے منع کیا تو وہ سامان اور زیورات لے کر نکل گئی۔ رکشے والے کے سامنے خود کو لاوارث ظاہر کیا تو وہ گھر لے گیا۔ SSP توحید میمن کے مطابق لڑکی رکشہ ڈرائیور کے گھر اس کے بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ اسکول کا داخلہ بھی کروا دیا گیا تھا۔ اب لڑکی کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ کراچی کے علاقے ایوب کوٹ میں پولیو ورکرز اور پولیس اہلکار پر حملے میں ملوث 2 بھائی گرفتار، مقدمہ درج۔ مقدمے کے متن کے مطابق دونوں بھائیوں نے بچوں کو انسداد پولیو قطرے پلانے سے انکار کیا، جس کے بعد ان کے اہل خانہ نے پولیو ورکرز پر تشدد شروع کر دیا۔ اس حملے میں 3 پولیو ورکرز اور پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ دوسری جانب لاہور میں بھی 2 مقامات پر پولیو ٹیمز پر حملوں میں ملوث 8 افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔
اسرائیلی صدر آئزک ہرزوگ کے دورہ آسٹریلیا پر آسٹریلیا میں ہزاروں افراد کا احتجاج. کینبرا، سڈنی، میلبرن اور برسبین میں ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے. اسرائیلی صدر کے خلاف اور فلسطین کے حق میں نعرے لگائے. اسرائیلی صدر آسٹریلوی وزیر اعظم کی دعوت پر آسٹریلیا کے دورے پر ہیں. دورے کا مقصد سڈنی بونڈائی بیچ پر فائرنگ کے واقعے پر یہودی برادری سے آلو سستا تو سموسہ کیوں مہنگا؟ غریب کی پہنچ سے سموسہ بھی دور ہونے لگا. کہیں 40 تو کہیں 70 روپے میں ملنے والے سموسے کی قیمت رمضان میں 100 روپے تک پہنچنے کا خدشہ. گرم گرم کچوری اور مزیدار میٹھی جلیبی بھی آنکھیں دکھانے کو تیار. ان کی قیمتیں کریں گی رمضان میں شہریوں کو پریشان. ICC T20 ورلڈ کپ میں پاکستان اپنا دوسرا میچ آج امریکہ کے خلاف کھیلے گا. فاسٹ بولر سلمان مرزا کا کہنا ہے کہ امریکہ کے خلاف شکست ماضی کا حصہ ہے. ٹیم کی توجہ اس میچ پر مرکوز ہے. ورلڈ کپ کے تمام مقابلے اہم ہوتے ہیں. امریکی ٹیم کے آل راؤنڈر محمد محسن کا کہنا تھا کہ کل کا میچ اچھا ہوگا, اچھا نتیجہ دینے کی کوشش کریں گے. پاکستان کو ہم T20 ورلڈ کپ میں ہرا چکے ہیں, دباؤ ان پر ہوگا. پاکستان اور امریکہ کے درمیان میچ شام 6:30 بجے جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست نشر کیا جائے گا. پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسٹار کھلاڑی بابر اعظم, شاہین آفریدی اور نسیم شاہ کولمبو میں ٹیم کی پریکٹس کے دوران مداحوں میں گھل مل گئے. فاسٹ بولر شاہین آفریدی نے بچوں کے ساتھ سیلفیز بنوائیں. بابر اعظم نے بچوں کی خواہش پوری کرتے ہوئے ان کو بیٹ اور شرٹ پر آٹوگراف دیے اور تصاویر بنوائیں. نسیم شاہ نے مداحوں کو بیٹ پر آٹوگراف دیے. اور ICC T20 ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ نے کینیڈا کو 57 رن سے ہرا دیا. دیگر میچز میں زمبابوے نے عمان اور اسکاٹ لینڈ نے اٹلی کو شکست دے دی. ایونٹ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں.